در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جنگ کے وقت تو آپ کی جو تلوار تھی وہ لوہے کو پگھلانے والی تھی، یعنی کہ وہاں عملی صورت یہ تھی دیداؤ او اشک بار اندر نماز، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا، حضوری کا وقت تھا، مقام مشاہدہ پہ آ جاتے تھے تو پھر آنکھیں جو تھی وہ اشکوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم جس چیز کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے، اور جس کلام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اسرار خودی میں سے ہے، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلام میں نعت کے عنوان سے کبھی بھی جو نعت ہے ان میں شامل نہیں کی۔ تو وہاں وہ ان کے بتانے کا انداز بھی مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے، بعض کا وہ اس چیز کو مثنوی کی زبان میں بیان فرماتے ہیں، مدح فرماتے ہیں، کبھی وہ قصیدہ کی زبان میں، کبھی تشبیہ میں۔ تو اس طرح کی جو دوسری اصناف ہیں ان میں ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی ہے۔ تو آج بھی اسرار خودی میں وہ نعت کے عنوان سے تو باقاعدہ اس کو نہیں باندھ رہے، لیکن یہاں پر بھی وہ دوسری صنف سے ہی اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہاں جیسے کہ امت کو جھنجھوڑتے ہوئے، امت کو جگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اسی پیغام کو ہم بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے، آپ کی بعثت کا، آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہاں رہنمائی تھا۔ جو امت، جو لوگ وہاں ظلمت قدا میں پڑے ہوئے تھے، اندھیروں میں جا چکے تھے، ایک اندھیر نگری تھی، وہاں جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ کا نور نبوت جو نازل ہوا تو اس سے وہ اندھیرے چھٹ گئے، جاہلیت کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم کے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو وہاں امت کو بتاتے ہوئے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق ہم تک بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انہی ہی کی امت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تمام امتوں میں سے فضیلت رکھتی ہے۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی خواب کی صورت میں پوری نہیں ہوں گی، یہاں خواب غفلت میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہوں گی، کسی سستی یا کاہلی کو اختیار کرتے ہوئے پوری نہیں ہوں گی۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ایک عملی صورت میں آگے سامنے آنا پڑے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے ایک عملی صورت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں ایک بہترین مسلمان بھی بننا ہے اور اس دنیا کے لیے ایک بہترین فرد بھی بننا ہے، جو کہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین فرد ثابت ہوگا، اور ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین شخص ہوگا، اور وہاں اس دنیا کے لیے بھی ایک مفید آدمی ثابت ہوگا، تاکہ وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین
آدمی بن کے سامنے آئے، ایک بہترین فرد بن کے سامنے آئے، ایک بہترین مسلمان بن کے سامنے آئے۔ یہ وہ مسلمان نہ ہو جو کہ بہکا ہوا ہو، ہوس زدہ ہو، لالچ زدہ ہو، حرص زدہ ہو، ایسا مسلمان نہ ہو۔ ایک عملی مسلمان ہو جس کے اندر سے اخلاق، جس کے اندر سے اقدار، جس کے اندر سے اس کی تہذیب و تمدن اور اس کے اندر سے جو دین اسلام کی روشنی ہے وہ واضح طور پر جھلکے اور سامنے آئے، ایک روشنی بن کر، ایک منارہ نور بن کر۔ تو اسی کو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تم بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہو۔ تو اس کو جیسے کہ کوئی خواب غفلت میں پڑا ہوا شخص ہے یا خواب غفلت میں پڑی ہوئی امت ہے تو اس کو جھنجھوڑ کے جگا رہے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز فرماتے ہیں اسرار خودی میں، فرماتے ہیں ہست معشوق کے نہاں اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمائے مت۔ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اندر ایک معشوق ہے جو تمہارے دل میں ہے، جس کو تمہارے دل میں رکھ دیا گیا ہے، وہ تمہاری قوت ہے، وہ تمہاری اصل طاقت ہے۔ ہاں ایک شرط پہ بتاتا ہوں، چشم اگر داری، چشم اگر داری بیا بنمائے۔ تو فرماتے ہیں اگر فراست رکھتے ہو، حکمت رکھتے ہو، اپنے اندر نور بصیرت رکھتے ہو تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ذات بابرکات ہے۔ تو اب وہاں فرماتے ہیں وہ ذات کیسی ذات ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ فرماتے ہیں عاشقاں اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ تو یہ ایسی ذات بابرکات ہے جس کے فیض سے جو اس کے عاشق ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، ایسے خوبصورت ہیں کہ حسینوں کے حسین بھی ان کے سامنے جو ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں، حسینوں کا حسن جو ہے وہ ان کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ عاشقوں کا عشق جو دنیا کے عشق میں مبتلا ہیں، دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہیں، ان کے عشق کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہاں جو دوسرے مجازی محبوب ہیں ان کے اپنے جو محب اور محبوب کا ایک تعلق ہے، ان کو دیکھ لے تو وہ ان کے محبوب جو ہیں وہ ان کو بھول جائیں، اپنے عشق کو بھول جائیں۔ تو فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، وہ کیا حسین ہیں، وہ کیا خوبصورت ہیں، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، جس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے کامل وجود ہے۔ تو فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ وہ کیا خوبصورت ہیں کہ زمانے میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ان کے دم قدم سے ہے، جتنی بھی رونق ہے وہ ان کے ہونے سے ہے، وہ ہیں تو وہ یہ رنگینیاں ہیں، یہ ہے تو خوبصورتی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اب جو ان کے دل ہیں کیا ہیں، دل ز عشق او تاوانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ کہ ان کے دل جو ہیں وہ آپ کے عشق سے تاوانا ہو رہے ہیں، آپ کے عشق کی حرارت سے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، قوت حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی جو مٹی ہے وہ آپ کے ساتھ نسبت میں آنے سے ہم دوش سریا ہو گئی ہے، وہ اتنی بلندی حاصل کر گئی ہے کہ اب وہ جو 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے وہ بھی شرما رہا ہے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہم دوش سریا ہو سکتے ہیں، جو میرے ہم پلہ بھی ہو سکتے ہیں اور مجھ سے آگے گزرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دل ز عشق او تاوانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ ان کی آفاقی بلندی ہے، اور اب ان کی زمینی بلندی کیا ہے، خاک نجد از فیض او چالاک شد۔
آمد اندر وجد و بر افلاق شد. تو فرماتے ہیں کہ یہاں نسبت جب خاک نے ان سے حاصل کی، نجد کی خاک نے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ بصیرت، معرفت اور حکمت کے جو اجزاء تھے وہ پیدا ہو گئے، اور ان کے آنے سے افلاق جو تھے وہ وجد میں آ گئے. ان کا آنا جو تھا جہاں ہر چیز کو سرشار کر گیا، ان کی نسبت جو تھی ہر ایک کو بھرتی چلی گئی، ان کا آنا جو تھا وہ ہر ایک میں رنگ بھرتا چلا گیا. تو آگے یہاں کھولتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. تو ان کا جو مقام ہے وہ اصل میں مسلمانوں کا دل ہے. اے مسلمانوں، تمہارا دل جو ہے وہ ان کا اصل مقام ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ ان کی اصل حقیقت ہے. تم اگر اس کو پکڑ لو گے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، وہاں نسبت میں چلے جاؤ گے، وہاں تعلق میں چلے جاؤ گے، تو تم بھی وہ مقام و مرتبت حاصل کر لو گے کہ جو تمام لوگ حاصل کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آپ کا نام ہی سب ناموں کے اوپر فضیلت حاصل کیے ہوئے ہے، اور آپ کے نام ہی کی وجہ سے ہماری آبرو ہے، آپ کے نام ہی کی وجہ سے ہمارا مقام و مرتبہ ہے، آپ کے نام ہی کی وجہ سے ہم یہاں جو چیز حاصل کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے نام کے فیض سے ہے، آپ کے نام کی برکت سے ہے. تو آگے فرماتے ہیں، تور موجے از غبار خاناش، قابرہ بیت الحرم کا شاناش. تو طور تو آپ کے گھر کے باہر جو گرد اٹھنے والی ہے اس کی غبار کی طرح ہے، وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے. اور کعبہ جو ہے، جو کہ عزت کی جا ہے، وہ آپ کے مبارک گھر جو ہے وہ جیسے کہ بیت اللہ کی طرح ہے. اور فرماتے ہیں، کم طرز آنے زی اوقاتش ابد، کاسب افزائش از ذات ابد. اور آپ کی یہاں ایک گھڑی، آپ کا ایک لمحہ، آپ کی ایک آن وہ ابد سے بہتر ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب، آپ کی ہر گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ ہی کی وجہ سے وہ یہ سب گھڑیاں جو ہیں، یہ تمام اوقات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. آپ کی ذات نہ ہوتی تو کوئی یہاں ابد نہ ہوتا، وقت کی یہ تقسیم نہ ہوتی. تو فرماتے ہیں، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش. تو جس چٹائی پر آپ سوتے ہیں، جس بوریا پر آپ سوتے ہیں، وہ آپ کی ممنون ہے، آپ کی احسان مند ہے، وہ بھی آپ سے نسبت حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک زندگی کے سکون میں ہے. اور کیسو کسرا کے جو تاج ہیں وہ آپ کی امت کے پاؤں میں ہیں. اللہ پاک نے یہاں تمام فضیلتیں جو ہیں وہ آپ کی امت کو عطا کر دی ہیں. در شبستان ہیرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. تو جب آپ نے وہ ہیرا کے غار میں وہاں سکونت اختیار کی، وہاں چلے گئے، وہاں اس خلوت کا فیض یہ تھا کہ قوم و آئین و حکومت آفرید. آپ نے وہاں ایک قوم کو تیار کیا، ایک آئین کو لے کر آئے، اور وہاں ایک حقیقت کو ایک حکومت کی صورت میں پیدا کر کے دکھایا. ماند شب ہا چشم او محروم نوم، تابہ تخت خسروی خوابیدہ قوم. تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آنکھیں کئی راتیں جو ہیں وہ نیند سے محروم رہی، اپنے امت کے غم میں، اپنی امت کی فکر میں، ان لوگوں کو جاہلیت سے نکالنے کی فکر میں، تاکہ یہ لوگ روشنی میں آ جائیں، حقیقت کو جان لیں، اپنے ہونے کو دریافت کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے تھا.
تو اب یہاں عملی صورتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بیان فرمانے لگے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو جیسے آپ نے عملی زندگی بسر کی ہے اور وہاں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا کہ جہاں وہ رہنمائی نہ ہمیں ملتی ہو، تو اس کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ تم بحیثیت مسلمان تم پر یہ لازم ہے کہ تم بھی وہاں عملی زندگی بسر کرو۔ تو فرماتے ہیں وقت ہیجا تیگے او آہن گداس، جنگ کے وقت تو آپ کی جو تلوار تھی وہ لوہے کو پگھلانے والی تھی، یعنی کہ وہاں عملی صورت یہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں دشمن کی مخالفت میں، دشمن کے سامنے آپ اس طرح کا وجود رکھتے تھے۔ دیداؤ او اشک بار اندر نماز، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا، حضوری کا وقت تھا، مقام مشاہدہ پہ آ جاتے تھے، تو پھر آنکھیں جو تھی وہ اشکوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اپنے مالک سے گفتگو، اپنے مالک سے تعلق میں، اس کے حضور جو ایک ہمہ وقت مقام مشاہدہ میں تھے، تو اس وجہ سے اب وہ جو تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کی آنکھیں جو تھی وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی رہتی تھی۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی عملی صورت ہے۔ میدان جنگ ہے تو وہاں وہ فولاد ہیں، اور جب تعلق باللہ میں ہے تو وہاں وہ موم ہے۔ تو فرماتے ہیں اب در دعائے نصرت آمین تیگے او، قاطع نسل سلاطین تیگے او۔ تو آپ کی تلوار جب چلتی تھی دشمنوں کے اوپر، تو آپ کی تلوار، آپ جب نصرت کی دعا مانگتے تھے تو آپ کی تلوار جو تھی وہ آمین کہتے ہوئے دشمنوں پہ چلتی تھی، سب کے سر کاٹتے تھے۔ اور قاطع نسل سلاطین تیگے او، آپ نے تمام ظلم کے جو نظام تھے، تمام ظلم کے جو نمائندے تھے، تمام ظلم کے جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ تعلق میں تھے، ان سب کی نسلیں، اس سب کے سر کاٹ کے رکھ دی اپنی تلوار سے، کہ یہاں آج کے بعد ظلم کا کوئی نظام نہیں چلے گا، اب عدل کا بول بالا ہوگا، اب مساوات کا بول بالا ہوگا، اب نظام دنیا جو ہے وہ عدل کے ساتھ چلے گا، مساوات کے ساتھ چلے گا، بھائی چارے کے ساتھ چلے گا، اثار کے ساتھ چلے گا، قربانی کے ساتھ چلے گا، اور محبت کے ساتھ چلے گا۔ در آئیں در جہاں آئین نو آغاز کر، آپ نے آتے ہی ایک نئے قانون کا، ایک نئی فطرت کا، ایک نئے اصول کا آغاز کیا۔ مسند اقوام پیشیں در نورد، تو آپ نے وہاں ایک نیا قانون جو کہ الہیاتی قانون تھا، آئین تھا، اس کو لوگوں کے اندر رکھ دیا۔ وہاں ان کو بتایا کہ تمہاری اصل یہ ہے، تم اپنی اصل میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تمہیں یہاں وہ تمام حقوق ملیں گے جو کہ تم پہلے سے ڈھونڈتے آ رہے ہو۔ وہاں تم پسے ہوئے ہو، ظلم کے نظام کی وجہ سے، جبر کے نظام کی وجہ سے تم پھنسے ہوئے ہو۔ تو ان سب کو ایک نیا قانون دیا، جو جس کی جو نسبت تھی، حیثیت تھی، وہاں اس کو رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں پہنچائی تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ وہ اس معاشرے سے اٹھ کے سب لوگ جو تھے وہ ہم دوش ثریا کر دیے، وہ سب لوگ جو تھے وہ مالائے اعلیٰ تک پہنچ گئے۔ تمام وہ جو اپنی جبلی خواہشات میں، مادی خواہشات میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کر انہیں وہ انی جائل فی الارض خلیفہ کا جو تاج تھا وہ پہنا دیا۔ تو فرماتے ہیں از کلید دیں در دنیا کشاد، ہم چو بطنے ہم گیتی نزاد۔ تو آپ نے اسی دین کی روشنی سے، اسی دین کی کنجی سے، اسی دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھول کے دکھا دیا، اور وہاں ایک مثالی صورت قائم کر کے دکھا دی، اور وہاں خود کو عملی طور پر رکھ کے دکھا دیا کہ یہاں دین کے ساتھ جڑے ہوئے، جڑ کر
اور الہیاتی جو راستہ ہے اس پر چلتے ہوئے تم دنیا کو کیسے چلا سکتے ہو کہ دنیا ساتھ ساتھ تو چلے گی لیکن دل میں نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، دنیا کا نظام تمہارے باہر تو چلے گا لیکن تمہارے اندر نہیں چلے گا. اور کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ جس نے آپ جیسی شخصیت کو جنم دیا ہو. اور آپ آگے فرماتے ہیں آخر میں، در نگاہے او یکے بالاؤ پست، با غلام خیش بر یک خان نشست. تم دیکھتے نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اونچا اور جو نچلا تھا وہ سب ایک برابر تھے. وہاں کسی کو فوقیت حاصل نہیں تھی، کوئی کمتر نہیں تھا، کوئی بالا نہیں تھا، سب برابری کی بنیاد پر تھے. تم دیکھتے نہیں آپ غلام کے ساتھ بھی بیٹھ کر اسی فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ آپ کی وہ تمام عملی صورتیں تھیں جس کو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں رہ رہے ہو، مسلمان ہو، تو اپنے اندر یہ خود ہی پیدا کرو، خود کو ایک عملی مسلمان کے طور پر سامنے لے کر آؤ، وگرنہ تم بہکا دیے جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، ورغلا دیے جاؤ گے، انہی چیزوں کے اندر پھنس جاؤ گے جن میں وہ پہلے لوگ پھنسے ہوئے تھے، وہ پہلے اقوام پھنسی ہوئی تھی. تو آج بھی وقت ہے ایک عملی مسلمان ہو کر یہاں اپنے معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے ایک مفید فرد بن کے سامنے آؤ، ایک مفید قوم کے طور پر، ایک مفید معاشرے کے طور پر. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت کے مہینے کے تصدق سے ہمیں بھی آپ کے ساتھ نسبت پیدا فرمائے اور آپ کی اس نسبت کے فیضان کو آگے پہنچانے کی اور اپنے اندر اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.